بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پیرنٹنگ کی تیسری کلاس لے رہے ہیں۔ دو پوائنٹ پر آج ہم ڈسکس کریں گے، بات کریں گے۔ نمبر ایک، پیرنٹنگ سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے، اس پر بات ہوگی، اس سے ہم کو کچھ سبق ملے گا۔ دوسرا اس سے ریلیٹڈ ہے میننگ آف پرسنالٹی۔ اوکے، تو پہلی جو حدیث شریف ہے مسلم اور بخاری شریف میں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہر بچہ، ایوری چائلڈ از بورن آن فطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کو محدثین نے ایکسپلین کیا ہے اور کہا ہے کہ ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی کے گھر میں کیوں نہ ہو۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بعد میں پیرنٹس، ماں باپ اسے یا تو مجوسی بنا دیتے ہیں، یا پھر یہودی بنا دیتے ہیں، یا نصرانی، یا مطلب کرسچن بنا دیتے ہیں، کرسچن، جو اور زوراسٹرین، جو آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ ایک جسٹ ایکسپلینیشن ہے۔ اگر ہم اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو یہ حدیث یہ کہتی ہے کہ پیرنٹنگ کتنی امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں کہتا ہے کہ ہم ہر نفس کو فطرت پر پیدا کرتے ہیں، اور اسی کو ایکسپلین کرنے والی حدیث شریف ہے۔ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کی جیسی پیرنٹنگ ہوتی ہے اس طرح وہ بن جاتا ہے۔ اگر اس کے والدین اس کو مسلمان بناتے ہیں تو پھر وہ مسلمان بنتا ہے، اگر اس کی تربیت برابر نہیں کرتے ہیں تو پھر وہ کچھ اور بن جاتا ہے۔ اب ہم اپنے مسلمان گھرانوں میں یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ ہمارے گھر میں پیدا ہوا ہے اس لیے وہ مسلمان بن جائے گا۔ ایسا نہیں، اس میں والدین کا عمل دخل ہے، والدین کی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے بچے کی تربیت کیسا کرتے ہیں۔ مسلمان تو ہے، بھی مسلمان ہے تو کیا دیندار ہے یا دنیا دار ہے، اس کو جنت چاہنے کی خواہش ہے، یا پھر وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ رہا ہے۔ یہ کام میرا، آپ کا اور پیرنٹس کا ہے۔ اس لیے یہاں پیرنٹنگ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اب یہ پیرنٹنگ کی ضرورت کیسا پیش آتی ہے، اور بھی ہم آگے بڑھیں گے۔ تو گویا بچے کو اگر مسلمان بنانا ہے، مجوسی، عیسائی یا پھر زوراسٹرین اگر یہ بنانا نہیں ہے، یا پھر اس لسٹ میں اور جوڑ لیجیے، اس وقت یہ باتیں تھی۔ آج یہ ہے کہ اس کو اگر کیپیٹلسٹ نہیں بنانا ہے، اس کو مادہ پرست نہیں بنانا ہے، اس کو دنیا دار نہیں بنانا ہے، اس کو گمراہی کی طرف نہیں بھیجنا ہے، تو ہم کو پیرنٹنگ پراپر کرنی پڑے گی، اس کی شخصیت کو بنانا پڑے گا۔ اوکے، ہم یہ بہت استعمال کرتے ہیں یہ ٹرم شخصیت، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ شخصیت اگر ہم کو بنانی ہے، بچے کی شخصیت کو ہم انگلش میں کہتے ہیں پرسنالٹی، رائٹ؟ پرسنالٹی۔ اب اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ پرسنالٹی ہے کیا؟ اگر ہم بچوں کی پرسنالٹی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، شخصیت کی ارتقاء چاہتے ہیں، شخصیت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو شخصیت ہے کیا، پرسنالٹی کیا ہے؟ آج ہم صرف اسی پر بات کریں گے۔ حدیث شریف تو سمجھ گئے آپ، حدیث شریف ہم کو ریسپانسبل بناتی ہے کہ اگر ہم بچے کو مسلمان بنانا چاہتے ہیں تو ہم کو محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ حدیث نے بہت کلیئر کر دیا ہے کہ یہ ماں باپ ہیں جو بچے کو بناتے ہیں۔ تو رائٹ، کیا بنانا ہے؟ شخصیت، شخصیت کا نکھار، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ۔ آج ہم دیکھتے ہیں دنیا میں اس کا بڑا چرچا ہے، اس کے بڑے بڑے ورک شاپ ہو رہے ہیں،
यूट्यूब पर जाएं आप तो धूम मची हुई है। ओके, तो ये है क्या? दुनिया का एक बहुत मशहूर लाइफ कोच है जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस कंडक्ट करता है दुनिया भर में। उसकी किताबें बड़ी मशहूर हैं, बेस्ट सेलर है, आप भी उसे यूट्यूब पर देख सकते हैं। उसका नाम है सिमन सिनेक। ओके, यहाँ लिख रहा हूं मैं नाम, सिमन सिनेक। इसके बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पर, जाएं आप देखें। उसने जो अहम बात कही है वो ये कि मौजूदा बच्चों का जो ग्रेटेस्ट चैलेंज है, बच्चों को चैलेंज हम समझते हैं कि माहौल का होगा या फिर फलां चीज का होगा या टीवी का होगा, गाड़ियों का होगा, मोबाइल का होगा, ये सारे चैलेंजेस हैं। लेकिन सिमन सिनेक कहता है कि सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो पेरेंट्स का है, पेरेंटिंग का है। यानी आज के बच्चों की पेरेंटिंग प्रॉपर नहीं हो रही, सरपरस्ती प्रॉपर नहीं हो रही, वालिदैन अपना हक बराबर नहीं अदा कर रहे हैं। ये बड़ा चैलेंज है आज के बच्चों का, इसलिए उनकी शख्सियत मुतासिर हो रही है, शख्सियत बराबर नहीं बन रही है। तो आइए शख्सियत क्या है देखेंगे। हम भी किसी ज़माने में अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने की बड़ी ख्वाहिश करते थे, आप भी कर रहे होंगे, और बहुत लोग चाहते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी हो जाए। लेकिन पर्सनैलिटी कहते किसे? पर्सनैलिटी के बारे में आम तौर पर हमारा या आम लोगों का ये ख्याल है कि मेरा नहीं, कि पर्सनैलिटी यानी फिजिकल अपीयरेंस। किसी फिल्मी हीरो की बात होती है, कहते हैं अरे साहब उसकी पर्सनैलिटी वंडरफुल है, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है। सलमान खान की पर्सनैलिटी अच्छी है, फला शाहरुख खान की पर्सनैलिटी अच्छी है, ऐश्वर्या राय की पर्सनैलिटी अच्छी है। ज़ाहिरी रूपरेखा को हम पर्सनैलिटी समझते हैं, लेकिन ज़ाहिरी रूपरेखा का नाम पर्सनैलिटी नहीं है, ये फिजिकल अपीयरेंस है। तो अब आइए पर्सनैलिटी है क्या? पर्सनैलिटी को साइकोलॉजिस्ट, बिहेवियरल साइंटिस्ट, उन्होंने कहा है कि पर्सनैलिटी सबसे पहले जाहिर करती है आपके थॉट्स को। नंबर वन इज थॉट्स, आप क्या सोचते हैं। पर्सनैलिटी का सबसे अहम जो इंग्रेडिएंट है, पार्ट है, कंपोनेंट है, हिस्सा है, वो है थॉट्स। आप क्या सोचते हैं। आपकी सोच अच्छी है तो आप अच्छे इंसान, आपकी सोच खराब है तो आपकी पर्सनैलिटी खराब है, आपकी पर्सनैलिटी वीक है। थॉट्स जब माइंड में पैदा होते हैं तो अकॉर्डिंग टू थॉट्स एक्शंस जन्म लेते हैं। इंसान वही करता है जो उसका दिमाग कहता है, उसे कहते हैं हम एक्शंस। एक्शन से पहले वो सोचता है। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई इंसान जस्ट कुछ कर दिया और फिर बाद में सोच रहा है। करके सोचता नहीं है, सोच के करता है। पहले सोचो फिर करो कहा जाता है। तो हम और आप अक्सर पहले सोचते हैं कि क्या करना है, फिर उसके बाद उसका एक्शन बनता है, एक्शन प्लान होता है या एक्शन में आते हैं। तो सोचने के बाद हम करते हैं, और जैसी सोच होती है वैसी करनी होती है। जब हम करते हैं तो उसमें हमारी सोच का भी दखल होता है। काम से ये अंदाजा होता है एक्शन से कि उसके थॉट्स कैसे होंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो नंबर वन इज थॉट। थॉट अच्छे होंगे, थॉट प्रोसेस अच्छा होगा तो उसी के अकॉर्डिंग फिर बच्चे की या बड़ों के एक्शन बनते हैं, इंसान के एक्शन बनते हैं। ठीक है, तो सेकेंड इज एक्शंस। एक्शन के बाद होता यह है कि उस एक्शन का इंपैक्ट सामने वाले पर पड़ता है। मैंने एक काम किया, मैंने कुछ कहा अपने बेटे को या मैंने कुछ कहा अपनी बेटी या वाइफ को, तो फिर या फ्रेंड को या नेबर्स को या एम्प्लॉई को जो स्टाफ मेंबर है उसको, तो उसका फिर वो एक रिएक्शन देता है ना। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। वो मुझे कुछ जवाब दिया, देन मेरा क्या रिएक्शन हुआ उस जवाब पर,
یہ بھی پرسنالٹی کا حصہ ہے۔ ایک ریئیکشن میں دوسری چیز یہ ہے کہ میرے ایکشن کے بعد سامنے والے نے ریئیکٹ کرا، پھر میں نے اس پر ریئیکٹ کیا، یہ ایک اسٹیٹ ہو گیا، یہ ایک پوزیشن ہو گئی، یہ ایک مرحلہ ہو گیا، یا یہ ایک سچویشن ہو گئی۔ دوسری سچویشن یہ ہوتی ہے کہ کوئی اچانک میرے پاس آ جاتا ہے، کچھ کہہ دیتا ہے، تو میں اس پر کیسا ریئیکٹ کر رہا ہوں، دیٹ از آلسو ریئیکشن۔ یہ دوسری سچویشن ہے۔ پہلی سچویشن میں نے کچھ کہا، سامنے والے نے ریئیکٹ کیا، دین اگین آئی ایم ریئیکٹنگ، سو دس از ون فارم، ون سچویشن۔ دی سیکنڈ سچویشن، دوسری سچویشن یہ ہے کہ سامنے والے نے کچھ کہہ دیا اور میں نے اس کو ریئیکٹ کیا۔ جب میں ریئیکٹ کر رہا ہوں تو پھر میری پرسنالٹی سامنے آتی ہے۔ حضرت علی کا قول ہے کہ کسی آدمی کی شخصیت کو پرکھنا ہے، وہ کیسا ہے، اس کو آپ جانچنا ہے، تو یہ دیکھیے کہ وہ غصے میں کس طرح ریئیکٹ کرتا ہے۔ اپنا امپلائی کوئی کام خراب کر دیا، اپنا اسٹاف ممبر کوئی کام خراب کر دیا، یا بچے نے کوئی کام خراب کر دیا، کوئی چیز لانے کے لیے کہا تھا آپ نے نہیں لایا بچہ، یا کام بگاڑ دیا، تو اب آپ کیسے ریئیکٹ کر رہے ہیں؟ یہ ہے آپ کی پرسنالٹی، یہ پرسنالٹی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو پیرنٹس اینڈ ٹیچرز، ہم گریجولی بڑھیں گے اپنے کورس کے لیے، 1-2 دن کا اضافہ ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن بات ہم کو سمجھ میں آنا چاہیے، بات اتنی سمجھ میں آئے کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کر سکیں۔ صرف سننا نہیں ہے بلکہ اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا ہے۔ تو آج ہم صرف 2 کانسیپٹ یا 2 پوائنٹ تک محدود رہیں گے۔ نمبر 1، ہم نے یہ کہا کہ حدیث شریف کے مطابق جو حضرت ابو ہریرہ نے بیان کی ہے، مسلم اور بخاری میں بھی اس کو درج کیا گیا ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے ماں باپ اسے بنا دیتے ہیں، کچھ یا تو مسلمان بناتے ہیں یا کچھ اور بنا دیتے ہیں۔ تو اب ہم کو دیکھنا ہے کہ ہمارے کنٹرول میں یا ہمارے ٹرسٹ میں، ہمارے امانت کے طور پر اگر ہمارے اپنے بچے ہیں تو ہم انہیں کیا بنا رہے ہیں، اگر ہم ٹیچر ہیں اور ہمارے انڈر بہت سارے بچے ہیں تو ہم انہیں کیا بنا رہے ہیں، یہ ہم کو انٹراسپیکشن کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہماری پرائمری ڈیوٹی ہے، یہ ہم سے سوال پوچھا جائے گا کہ آپ کو ہم نے اتنے بچے دیے، اتنے کلاس میں بچے دیے، اتنے گھر میں بچے دیے، تو آپ نے ان کو کیا بنایا؟ نمبر 1۔ دوسری چیز یہ کہ ہم بچوں کو بہتر بنانے کے لیے ان کی شخصیت کو بہتر بناتے ہیں۔ شخصیت کا معنی کیا ہے؟ پرسنالٹی کسے کہتے ہیں؟ پرسنالٹی تھاٹس۔ نمبر 1، کیسے تھاٹس ہیں، تھاٹ پروسیس کیسا ہو، تھاٹ پروسیس کو کیسے بہتر کیا جائے، تھاٹ پروسیس کو بہتر کرنے کے لیے کیا چیز ہے ہمارے پاس۔ اور ہم جانتے ہیں تھاٹ پروسیس اسی وقت بہتر ہو سکتا ہے جب ہم قرآن اور حدیث سے اپنے تھاٹ پروسیس کو جوڑیں گے۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہمارے بچوں کا تھاٹ پروسیس ہمیشہ قرآن اور حدیث سے جڑے۔ تو وہ کیسے ہوگا وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ تو تھاٹ پروسیس، آپ کا تھاٹ کیسا ہے؟ تھاٹ یہ ہے کہ دنیا ہے، پیسے کمانا ہے، ماں باپ، رشتہ داریاں، تعلقات کوئی معنی نہیں رکھتے، آداب، احترام، اخلاق، مورلز، ایتھکس، نتھنگ، سب سے بڑا روپیہ۔ تو پھر ایک تھاٹ بنے گا اور ہمیشہ پیسوں کے بارے میں بات چیت ہوگی۔ تھاٹ جیسا ہوگا ویسے اخلاق بنیں گے۔ میں نے ایک کتاب پڑھی تھی، دنیا کا جو مشہور میڈیا مغل، میڈیا کا جو اونر تھا مرڈوک، اس پر یہ کتاب تھی۔ اور اس میں کہا گیا کہ بچپن سے اس کو یہ عادت تھی کہ پیسے کیسے کمائیں، پیسے کیسے کمائیں۔ اس کا تھاٹ پروسیس صحیح نہیں تھا، تو اس نے کیا کیا تھا؟ کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی ماں کے زیور کو چوری کیا اور بیچ دیا۔ تو یہ تھاٹ پروسیس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں اس کے جو کیریکٹر ہے، اس کو اس ناول میں، اس کتاب میں جیفری آرچر نے لکھا ہے، مشہور ناولسٹ ہے، وہ لکھتا ہے کہ کس طرح وہ لوگوں کو ہائر اینڈ فائر کرتا تھا، اور بس اس کے سامنے یہ ہوتا تھا کہ میرا بزنس امپائر بڑھے، اخلاق کوئی معنی نہیں رکھتے۔
تو تھاٹ پروسیس، اس کے بعد تھاٹ کیا ہے، تھاٹ کنورٹ ہوتا ہے ایکشن میں. نمبر 2 از ایکشنز. اللہ کے رسول نے کہا کہ اپنے ہاتھ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. زبان کی حفاظت کریں، زبان سے کسی کو آپ دکھ بھرے الفاظ نہ کہیں اور ظلم نہ کریں. ہاتھوں کی حفاظت کریں، ہاتھوں کا روزہ، زبان کا روزہ. تو یہ سارے ایکشنز. پھر اس کے بعد ری ایکشنز. تو یہ ساری چیزوں کو کیسے پیور کریں، بہتر بنائیں. ان کو بہتر بنائیں گے تو شخصیت بہتر ہوگی. شخصیت بہتر ہوگی تو آپ کا ڈیزائرڈ گول حاصل ہوگا، یعنی آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. تو یہ پیرنٹ کا ڈیزائرڈ گول ہونا چاہیے کہ وہ بچوں کی پرسنالٹی کو بہتر بنائے. اس کے اور تفصیلات انشاءاللہ کل زیر بحث لائیں گے. We will discuss tomorrow a little bit in detail about the psychology, child psychology, what Jean Piaget, Eric Erikson and Vygotsky have said. یہ جاننا تھوڑا سا ہم کو ضروری ہے آگے بڑھنے سے پہلے. بہت بہت شکریہ. اس کے بعد اس کا تھوڑا سا کنٹینٹ ہوگا اور ہم ڈیلی آپ سے منیمم 5 کوشچنس کریں گے ہمارے لیکچر کے بارے میں. اس کے آپ کو جوابات دینے ہوں گے. بس سمپل سے یس نو اور ایک آدھ سینٹنس کا جواب ہوگا تاکہ ہم اسیس کر سکیں کہ آپ نے کتنا غور سے سنا ہے. اگر آپ جواب یا آنسر نہیں دے سک رہے ہیں پراپرلی تو اگین یو کین واچ، ریپیٹ کر لیجئے. کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو ہم سب ضرور کانٹیکٹ کریں. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ.